This audio has been taken from the Citizens Archive of Pakistan's Oral History Project. ایکچولی چائلڈہڈ میں میرا خیال ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید ہم انہیپی تھے، بٹ وی ور ویری ہیپی. اونلی انٹرسٹ واز کامکس پڑھنا اور کھانا پینا اور اسکول جانا. ٹی وی شی وی تو کوئی تھا ہی نہیں. کوئی رشتے دار کہانی پڑھ کے سنا دیتا تھا تو ہم سن لیتے تھے. ظاہر ہے ایک میری گرینڈ مدر نے، شی واز اے رائٹر آلسو، تو ایک اخبار ہوتا تھا بچوں کا، پھول اخبار. شی یوزڈ ٹو رائٹ فار دیٹ. یہ ہے نا امتیاز علی تاج، ان کے بھائی تھے حامد علی، وہ پھول اخبار نکالتے تھے. تو مائی گرینڈ مدر اسٹارٹیڈ رائٹنگ وین شی واز 9. تو وہ پھول اخبار میں لکھتی تھیں. اینڈ بائی دا وے شی واز سیلف ٹاٹ آلسو، کیونکہ ان کے پیرنٹس فوت ہو گئے تھے، خالہ کے پاس رہتی تھیں. اب خالہ کے سرکمسٹنسز ایسے نہیں تھے کہ ان کو وہ کریں. تو بھائی پڑھ کے آتے تھے تو ان سے کہتی تھی آج تو نے کیا پڑھا. تو شی واز سیلف بٹ شی یوزڈ ٹو رائٹ. اور پھر بعد میں یہ اور اردو کے میگزین ہوتے تھے، ایک زیب النساء ہوتا تھا، جور النساء، کچھ اس طرح کے تھے، عصمت. شی یوزڈ ٹو رائٹ فار دیٹ. بٹ اینی ویز، تو وہ ہارڈ باؤنڈ بڑا خیال رکھتے تھے. ہارڈ باؤنڈ ہوتے تھے تو اس میں سے ہم اسٹوریز پڑھتے تھے جو میری والدہ کی تھی، جنوں کی، وہ پریوں کی، اینڈ آل دیٹ. بڑی بڑی کمپلیٹ سی چھوٹی سی لائف تھی. تو مگر پشاور میں پھر وہ میں کہتی ہوں ڈر نہیں لگا کرتا تھا. اٹ واز، اور پتہ نہیں وہاں کا ایک ہے، 2-3 چیزیں ہیں وہاں کی. وہاں مساوات ہے. If I'm the servant, I will eat at the same دسترخوان. یہاں پہ اب ہماری فرق ویلیوز ہیں. So everybody was the same. Men more or less wore the same clothes when I saw things. So it was good. And جو اسکول ٹیچرس تھے ہمارے، وہ بھی پیپل آف بیٹر ویلیوز تھے. جس طرح کہ ہماری میری استاد تھی، مس گائے نام تھا، شی واز اے پارسی. اب دیکھو اس وقت جب ہم بڑے ہو رہے ہیں تو بہت کمیونٹیز ہیں. اردو ٹیچر جو بھی ہوتی تھی، ہندو ٹیچر بھی ہوتی تھی. اردو ٹیچر ہندو بھی ہو سکتی تھی، مسز پال ہوتی تھی، کچھ اس طرح کے نام ہوتے تھے. اور پارسی ٹیچرس بھی ہوتی تھیں. اب بیکاز آپ کانوینٹ میں پڑھو تو ننز بھی ہوتی تھیں، وہ آئرش رومن کیتھلکس تھیں. تو ایک اور مکس تھا نا، جس میں آپ کو کہتے تھے کہ بال آپ کے صاف ہوں، ہاتھ صاف ہوں، ناخن کٹے ہوں. بہت چھٹی، فرائیڈے کو چھٹی ہونے سے پہلے ہمیں، ہمارا لکڑی کا ڈیسک ہوتا تھا، وہ ٹیچر اتنا ویکس کا ڈبے سے نا سب کو اتنے ڈسٹر ہمارے گھر سے لائے تھے، اتنا تو ویکس دیتی تھی. اسے کہتی تھی صاف کر کے جاؤ کہ منڈے کو تم آؤ گے تو تمہارا صاف ہوگا. تو وہ ویکس کی خوشبو سے آپ کو سارے گھڑ 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 کر رہے ہیں. اس میں بھی کوئی آر نہیں تھا کہ ہم اپنا کام خود کیوں کریں. سو پھر جب آپ کے استاد ایسے ہو رہے ہیں تو آپ کو ایک بیلنس دیا جا رہا ہے. تفرقہ نہیں ڈل رہا آپ کو کہ وہ کیسا وہ کیسا. کرسچن لڑکے لڑکیاں، لڑکے تو نہیں، ہم گرلس اسکول تھے، لڑکیاں پڑھتی تھیں. پھر دین آئی کیم ٹو پنڈی کانوینٹ. پنڈی کانوینٹ میں بھی اسی طرح ہی تھا، نانس تھی. پھر لاہور کالج آئے. لاہور کالج کے استاد بڑے لائق تھے، سارے باہر کے پڑھے ہوئے تھے. اور جو لڑکیاں تھیں اس زمانے میں کہتے تھے یہ تو اتنے زیادہ لوگ ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں. کنیڈ کی کوئی دوست ہیں مجھ سے. تو وہ یہ تھا کہ یو گاٹ یوز ٹو پیپل فرام ڈفرینٹ لیولس. ایک برقع روم ہوتا تھا، اس میں جو برقع پہن کے آتی تھی ادھر اتار دیتی تھی، جاتے وقت پہن کے بھائی کے ساتھ گئی یا بس میں گئی یا جس طرح بھی گئی. So nobody had problems with that. بھائی پردہ اس طرح تھا کہ امی کے ریلیٹیو شہر میں رہتے تھے. پہلے والڈ سٹی میں ہی سارے ہوتے تھے. بڑی انسیکیورٹی تھی. انفیکٹ یہ لوگ جب ہوتے تھے نا بنو کو ہارٹ میں، تو ان کو اٹیکس ہوتے تھے. ڈاکٹر، میرے نانا ڈاکٹر تھے، تو ان کو ریزیڈنس فورٹ کے اندر ہی ملا ہوتا تھا. جو کیا بولے، قلعہ بھی تھا تو ہاسپٹل بھی تھا، تو وہ گارڈڈ سی بڑی والڈ سی ایریا تھا. یہ بھی والڈ سٹی میں رہتے تھے.
اب امی کی جو فیملی رہتی تھی ملنے جاتی تھی وہ کہتے چادر پہننی ہوتی تھی, ہم اتنے خوش چادر پہن کے جائیں گے. آف کورس پھر گم جاتی تھی, میری گرینڈ مدر کہتی میری چادریں تم لوگ گما دیتے ہو. برقع وہاں پہنتے تھے یس, بٹ اب کا برقعے میں نے نہیں اب برقع پہنتے, اب حجاب کرتے ہیں. وہ اتنا فیشنیبل نہیں ہوتا تھا, سب کا مورلیس ایک ہی جیسا ہوتا تھا, اس میں بھی غریبی اور امیری نہیں آتی تھی. اور ایک اور ہوتا تھا جس کو شٹل کاک کہتے تھے, ٹوپی سی, اور وہ کابل کا بڑا خاص ڈیزائن ہوتا تھا, مگر یہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. کیونکہ پشاور جو ہے نا وہ ادھر پہاڑ ہیں, تو پیپل یوز ٹو واک تھرو دا پہاڑز اینڈ گو ٹو کابل, تو اٹس دا سیم تھنگ دین. اور امی بتاتی ہیں کہ ایک زمانے میں دس واز دا سمر کیپٹل, ونٹر کیپٹل فار دا کنگ. کابل میں ٹھنڈ تھی نا. آئی ریمبر آئی واز ان اسکول کلاس 8, تو ایوب خان تھا, تو مائی فادر ڈڈنٹ سے مچ. میرے ابا کی فیملی ایک ہوتے تھے میاں ممتاز دولتانہ, ایک پنجاب کے لیڈر تھے, کچھ اس طرف وہ تھی مسلم لیگ تھے. امی ذرا پروگریسو کہہ لو. جب ایوب خان آیا تو انہوں نے کہا یہ پالیٹیشنز بڑے خراب ہیں, کیونکہ اس سے پہلے حالات خراب ہوئے تھے. سو دے سیڈ, امی فیلٹ کہ بھائی ایوب خان از اے بیٹر, وہ تھا. بٹ اتنا نہیں, پنڈی تو از اندر سٹی نا, چھونی ہے. بٹ وین وی کیم ٹو لاہور دین اویئرنیس ہو گئی, اسپیشلی پھر آپ یونیورسٹی جاؤ تو پھر ہوتی ہے. ہم لوگ جو ہے نا, ایز یو ور گروئنگ اپ, آپ ہر چیز کھانا کھاتے ہو, خوب کھاتے ہو, تو ہم لوگ پلمپ تھے. لاہور کے لوگ پتلے پتلے تھے. بٹ if you learn to be happy wherever you are, you get along, you made friends. اور مگر I remember I was also a debater in college, and I remember کہ ایک ڈبیٹ کی تھی, اس کی کتاب تھی فرینڈس ناٹ ماسٹرز, ایوب خان کی, جس طرح پی آر ہوتا ہے اس طرح. تو I remember میں اسپوک تو 50 روپے ملے تھے. بہت پیسے تھے اس زمانے میں. نہیں, میری امی نے بھی فائن آرٹس کیا تھا جب انہوں نے بی اے کیا تھا, تو جو میری امی کی استاد تھی وہ میری بھی استاد ہو گئی, تو وہ بھی ٹھیک تھا. اور ایکچولی امی کی بھی فیملی نا پڑھی لکھی ہے. امی کی خالہ بھی ایک پروفیسر تھی, فلاسفی پڑھاتی تھی, ایک خالہ تھی وہ آرٹسٹ رہ چکی تھی. تو ذرا لبرل کہہ لو یا بس ایسے تھا, جو مرضی, میوزک ضروری تھا, گانا بھی بری بات نہیں تھی. اور امی کے زمانے میں تو یہ کلاسیکل ڈانسنگ کی بھی ہوتی تھی. ہاں نہیں, میرے زمانے میں نہیں تھا. ہاں تو یہ آرٹس تھا, یہ کلچر کا حصہ تھا. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں پتہ نہیں ہارمونیم تھا کہ نہیں, میری نانی کے گھر میں ہوتا تھا, میرے تایا کے گھر میں ہوتا تھا. بڑی ہیڈ ہارمونیم, اینڈ استاد آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں, سم تھنگ لائک دس. ہاں, I mean singing was not bad. You sat together and you sang, and اونچا جو امی کہتی تھی آہستہ, you know, when you're young you do all sorts of things. اچھا یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے, look it up ڈیٹس وغیرہ کے ساتھ. وہ یہ کہ ریفرینڈم کرایا تھا امی وغیرہ کے. اب ادھر ہندوز تھے, ڈاکٹرز تھے میرے گرینڈ فادر کے ساتھ کے, اور وہ لوگ تھے, تو وہ کہتے تھے کہ اسی تے نہیں جانا ہندوستان یا انڈیا, اسی نہیں جانا, اسی پیڑے ہندوؤں نال کس طرح رہاں گے, خود ہندو ہیں. اور ایک فیملی تھی, آف کورس دے ور ویری ویل پلیسڈ, تو وہ جب جھگڑے زیادہ ہوئے تو ان کی جو والدہ تھیں, اور وہ انہوں نے سوچا ویل ہیو ٹو شفٹ, تو وہ سارا گھر لاک کر کے گئے. اور اس زمانے میں چینی راشن میں ہوتی تھی اور دیسی گھی, وہ ڈبے بھر کے اور بند کر کے لاک کر کے گئے کہ ہم نے واپس آنا ہے. تو وہاں they did not want a partition. One time I met somebody, ادھر جویلری کی ایگزیبیشن تھی ایکسپو سینٹر میں, نو رتن اور سم تھنگ دکان کا, پتہ نہیں کس طرح بات ہوئی, تو کہتے جی مائی گرینڈ فادر از فرام پشاور. تو کہتے ہیں نا ہی کین اسٹل ریڈ اردو. So there were people
who didn't want to leave their homes. ویسے تو یہ بہت بڑا ٹراما ہے if you have to leave your home, whether you go abroad to the west or wherever. اب going abroad to the UK or US is good news, but you still leave your home behind, and I think that is a very big trauma for everybody. So later on, I don't know connected ہے کہ نہیں بات, واجپائی آیا تھا. I was working with Munisa at that time. تو کچھ لیزون آفیسر چاہیے تھی تو میں بھی بیچ میں آ گئی. تو اس میں کوئی 250 جرنلسٹ آیا. بھائی ان کو ذرا گائیڈ کرنا, بتانا ادھر جانا ہے یا دس دیٹ. ان میں ایک آدمی تھا, وہ کہتا تھا کہ جین مندر کتنے ہے, جین ٹوٹل پنجابی بول رہا, ڈھونڈا جین مندر. میرے دادا جی دا گھر ہوندا سی. وہ سکھ فیملی تھی جو اب ایک ہے پاکستان پریس, وہ ان کی پریس تھی. Probably they took out the first Urdu newspaper. They were looking for their house. اور اس کی دادی نے اتنا اس کو بتایا تھا, اسے کہا نہیں یہ گھر نہیں ہو سکتا. اب پھر جو رہے وہ سیڑھیاں اس طرح دی نہیں. Finally found the house. His grandfather was murdered. His father was murdered because they were Sikhs, but they were not pro-Sikh separation. خالستان کا. کم اکراس پیپل, ہوم لینڈ کی بات ہے نا. ایک ریزنٹمنٹ آ رہی تھی کچھ, I don't remember any reason, but it was this resentment. پہلے ہم پنڈی میں تھے تو ایوب خان was the president, وہ ٹھیک تھا. مگر by the time he came to لاہور, maybe it was لاہور, maybe اس نے اپنی سیچوریشن کر لی تھی اپنی اس کی حکومت کی, تو وہ ایجیٹیٹ سا ہو رہا تھا. بٹ بیکاز یو ور, ہمارے ساتھ کوئی لڑکیاں تھیں, انہوں نے تھوڑا جلوس نکالنے کی کوشش کی ود ان لاہور کالج, کچھ ناراضگی. بٹ ہمارا فائن آرٹس کیسے تھا, بڑا فل اسکیڈول ہوتا تھا, فارغ نہیں بیٹھ سکتے تھے, یو ہیڈ ٹو بی ان کلاس. تو وہ نہیں ملا. مگر پھر جا کے جب یونیورسٹی گئے نا, پھر زیادہ ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک یہ پولیٹیکل لیڈر ہوتا تھا جہانگیر بدر, وہ اس زمانے میں الیکشن میں ہوتا تھا. تو میرا خود تھا کہ میں فرسٹ ایئر سے الیکشن پہ ہوتی تھی, فرسٹ سیکنڈ ایئر وہ کلاس ریپ اور دس دیٹ. پھر پنجابی جو فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ 5th ایئر میں بھی آئے تو 6th ایئر میں بھی الیکشن جیتی. تو ادھر ہمارا تھا وہ اس طرف انگلش ڈپارٹمنٹ, پھر سے آگے کیمیکل ٹیکنالوجی واز آل بوائز. تو وہ ذرا بوائز کے ساتھ نا ذرا فرق ہوتا ہے. اینڈ دین ہم جس زمانے سے آ رہے تھے یا ہم پڑھتے بہت تھے, کتاب چھوڑ دو تو پڑھنے لگ گئے. وی ریڈ بکس نا, بیکاز ٹی وی نہیں ابھی آیا, یا آیا ہوگا ٹی وی بٹ ناٹ مچ. تو پہلی دفعہ جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ آیا ووٹ مانگنے. تو کسی نے کہا یہ کون ہے, یہ جماعتی ہے. پھر ایک نعرے لگتے تھے, سرخے ٹھا سبزے ٹھا, اللہ جانے وہ. پھر یہ بھی ہوتا تھا. اس زمانے میں لیفٹ تھا, ایک جینوئن ہولسم موومنٹ تھی. پھر بڑے بڑے لیڈر جو لکھتے بھی تھے, پوئٹس بھی تھے, لیفٹ. تو ہم لوگوں کی تب لیننگ ذرا لیفٹش تھی. جس طرح ابھی بھی میں کچھ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آئی ایم اے سوشلسٹ. اب میرے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹس بی فیئر. جو ورکنگ لیڈیز ہیں یا کچھ, تو اس کو وہی ایڈوائس آپ نے دینی ہے کہ اس کا فیوچر بنے. وہ میں ایڈوائس نہیں دوں گی کہ بھائی شی شوڈ کنٹینیو ٹو کلین مائی ہاؤس اور کوک ان مائی ہاؤس, اور میں اپنا بھائی میں اپنا کام کر لوں گی تو کیا حرج ہو جائے گا. ود رزلٹ کہ اپنے آپ کو پھر ایکٹیو رکھنا ہوتا ہے نا, کہ if I stop کوئی کام کرنا چھوڑ دوں, if I don't get up to get a glass of water then I won't. تو this has stayed with me, whether later on when I was writing for the paper also نا,
تو فرق فرق لوگوں سے انٹرویو کرنا، تو وہ ڈر نہیں لگتا تھا کہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہی ہیں، سب انسان برابر ہی ہیں. This audio has been taken from the Citizens Archive of Pakistan's Oral History Project.